ایک دکاندار نے ایک خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔ اس خوش آواز سبز رنگ کے طوطے سے اس دکاندار کو بہت محبت تھی۔ یہ طوطا اپنے دل فریب باتوں سے گاہکوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔ اسے جو بات سکھا دی جاتی فوراً سمجھ جاتا تھا۔ مالک کی غیر موجودگی میں نہ صرف دکان کی نگہبانی کرتا بلکہ گاہکوں سے مزے مزے کی باتیں کرتا رہتا۔ راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی اس کی سحر انگیز باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن دکاندار کسی ضروری کام کے لیے گھر گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک بلی دکان کے اندر کودی اور ایک چوہے کے پیچھے بھاگی۔ طوطے نے سمجھا آج میری خیر نہیں۔ اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے پیچھے بھڑبڑانے لگا۔ اس سے چند بادام کے تیل کی شیشیاں نیچے گر کر ٹوٹ گئیں۔ جب دکاندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بکھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے طوطے کو مار مار کر اس کا سر گنجا کر دیا۔ طوطے کو بے قصور سزا ملی تھی جس کا اسے بہت رنج ہوا۔ چند لمحے پہلے کہاں وہ میٹھے میٹھے بول بول رہا تھا، اب اس نے بول چال ترک کر دی۔ اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی۔ طوطے کے اس فعل سے دکاندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور اپنے کیے پر پچھتایا اور افسردہ ہو گیا۔ دکاندار کو طوطے سے بڑی محبت تھی۔ طوطے کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں، کیونکہ اس کی توتلی باتوں سے دکاندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشامد کی، طرح طرح کے پھل دیے، فقراء کو نذرانے تحفے دیے اور منتیں مانی کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے اور بولنے لگے، لیکن طوطا بالکل خاموش رہا۔ اس کی دکان پر جو گاہک آتے تھے وہ بھی اس کی خاموشی پر تعجب اور افسوس کرتے تھے۔ دکاندار نے بڑے جتن کیے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بیچارہ دکاندار اسی غم میں حیران و پریشان دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک ابرو کا صفایا کیے ہوئے گنجا درویش دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے نے جو ہی اس گنجے فقیر کو دیکھا فوراً بلند آواز سے بولا، سائیں تو کس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے درویش کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھا۔ کار پاکن را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نبشتن شیر شیر۔ اللہ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھو، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر کو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے لیکن ان کے معنوں میں فرق ہے۔ شیر یعنی دودھ انسان کی خوراک ہے اور دوسرا شیر جنگل کا بادشاہ جس کی انسان خوراک ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس غلط قیاس آرائی کے سبب گمراہ ہو گئے۔ اپنے غلط قیاس سے کبھی انہوں نے انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور کبھی اولیاء اللہ کو اپنے برابر سمجھتے رہے۔ اگر کوئی اس بے ادبی پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں ارے ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان۔ نبی اگر اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دے تو ہزاروں کا لشکر جی بھر کے کھانا کھا لے، کھانے میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہ ہو۔ برابری کرنے والا یہ بدبخت کھانے کی بری ہوئی دیگ میں اگر تھوک دے تو دوسرے لوگ تو درکنار اس کے اہل خانہ میں سے بھی کوئی اس دیگ سے کھانا نہ کھائے گا۔ یعنی کامل اور ناقص میں یہ فرق ہے۔ اس سے درس حیات یہ ملتا ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ ظاہری شکل و صورت اور غلط موازنہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگرچہ بہت سی چیزیں اور لوگ ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں
لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے اچھے نیک اور وفادار لوگ جن کی شکل دوسرے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ جو در حقیقت برے ہیں اور ان کی شکل انسانی ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اس لیے ظاہری شکلوں کو دیکھنا چھوڑ کر ہر چیز کے معنی اور حقیقت پر غور کرنا چاہیے اور اسے پہچاننا چاہیے۔